بیان شروع کرنے سے پہلے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک ورکشاپ شروع کرائی ہوئی ہے. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو کچھ تعارف کروا دوں کہ اس کے کیا فائدے سامنے آئے. میں نے ایک مرتبہ کہیں بیان میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولیں گے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ڈیجیٹل کہہ لیں یا ٹیکنیکل کہہ لیں. ہوگی وہ خانقاہ مگر ہوگی ذرا ٹیکنیکل قسم کی. تو اس کا پہلا تجربہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. جامعۃ الرشید میں ہم نے 3 دن کی ورکشاپ کروائی ہے. 3 دن کی نہیں, تقریباً 2.25 یا 2.5 دن کی. ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, تھوڑی سی باقی ہے. میں 2 دن سے مسلسل اسی میں مصروف تھا, تو ابھی صرف بیان کے لیے آیا ہوں, پھر واپس جانا ہے. اس میں تقریباً 18 یا 20 کے قریب شرکاء تھے, اور اس میں ہمارا شیڈول یہ تھا رات کو 9:30 بجے سونا ہے اور صبح 4 بجے اٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں اچھے بچے کیسے کب سوتے ہیں رات کو؟ ویسے تو رات کو جب آپ 9 بجے سو رہے ہیں 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے بہت ہیں. 5 گھنٹے رات سونے کے لیے بہت ہے. 2 بجے اٹھنا چاہیے. لیکن یہ بھی سلوک کی پہلی منزل ہے. خانقاہ میں تو 17 منزلوں تک لے کے جاتے ہیں نا, تو یہ ابھی سلوک کی کیا تھی کہ چلو رات کو آپ 9 بجے سو جاؤ, پھر صبح کوئی آپ ٹینشن میں نہ ہو, آپ کو 9:30 بجے سو جاؤ, غم نہ ہو کہ ہمیں کم سلایا گیا ہے, لیکن صبح اٹھ جاؤ اچھے بچوں کی طرح. کتنے بجے؟ تو الحمدللہ تمام شرکاء کو ہم نے رات کو بلایا تھا, عشاء سے پہلے کھانا کھلایا, عشاء کے فوراً بعد ہم نے ان کو اچھے بچوں کی طرح. 18 لڑکے تھے, سب ایجوکیٹڈ, کچھ بیٹھے ہوئے, ان کا میں ابھی تھوڑا سا تعارف بھی کرواؤں گا. آپ آ جائیں آگے. یہ دمام سے آئے ہیں ورکشاپ میں شرکت کرنے کے لیے. بیٹھے ابھی میں بلاتا ہوں آپ کو. تو سارے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لڑکے, اور اکثریت ان میں دینداروں کی تھی. دینداروں کا مطلب جو گیٹ اپ دینداروں والا, اکثریت کا ایسا تھا. باقی تو کون دیندار ہے کون نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانے. اس میں جو شیخ صاحب تھے, ٹھیک ہے, جو پیر صاحب یعنی ہم جو بنے ہوئے تھے وقتی طور پر, میں نے ان کو پہلے بتا دیا کہ 3 دن کے لیے تمہارا پیر و مرشد کون ہے؟ میں ہوں. اس کے بعد بھلے نہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, فی الحال آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ ایسا ہی کہا تھا نا بھائی پہلے دن. ان کو مغرب کے بعد سب کو بلایا جامعہ میں. مغرب کے بعد سے ہم نے کہا ہمارا کام کیا ہو گیا ہے سٹارٹ. اب 3, 2.5 دن یا 2.25 دن جو بھی بنتے ہیں, اس میں آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ میں نے کہا فی الحال آپ مجھ سے بیعت ہو. عشاء سے پہلے کھانا کھایا, عشاء کے فوراً بعد اچھے بچوں کی طرح. رات کو جلدی سونا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے. اگر آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں تو آپ پہ شوگر کا حملہ بہت جلدی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں. شوگر کی بیماری کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ یہ تو جسمانی نقصان ہوتا ہے. روحانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دن کے کاموں کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے. ہم اسی لیے کام نہیں کر پاتے کہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ شروع کرتے ہیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بورک لامتی فی بکورہا, میری امت کی برکت صبح ارلی ان دا مارننگ رکھ دی گئی ہے. بکور کا مطلب صبح نہیں, ارلی, بالکل صبح کا ابتدائی وقت. جب مرغا جو ہے نا, مرغے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے, تو جب بانکیں دینا شروع کر دیتا ہے نا مرغا, اس کا مطلب دن کا آغاز یہ فجر سے پہلے ہوتا ہے, صبح کا وقت شروع. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو 4 بجے ماشاءاللہ یہ لوگ اٹھے. آدھا گھنٹہ ان کو تہجد کا دیا گیا. آدھے گھنٹے میں تہجد, دعائیں, جو بھی معمولات ہیں وہ کرنے ہیں. میں نے کہا ساری زندگی نہیں کرنا, لیکن فی الحال کر لو, اللہ نے چاہا تو باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ عادت. بعض اوقات شیطان کہتا ہے یار یہ کون ٹینشن ہے تو اتنی, تو بھائی ابھی کر لو, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. تو پھر 4:30 بجے ان کو ہم نے جامعہ کے قریب گراؤنڈ میں بھگایا. 18 لڑکے تھے نا,
تو میرا خیال یہ تھا کہ میں مولوی ہوں تو سب سے سست میں ہوں گا. یہ تو ماشاءاللہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں, میڈیکل ایک ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے پاس, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بزنس مین ہے, اور ماشاءاللہ ہیں بھی. اب یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کیسے لال سرخ, پشاور کے ہیں, یہ دمام میں جاب کر رہے تھے, اسپیشل ورک شاپ کے لیے آئے ہیں. تو لیکن جب اندازہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ بھاگنے میں, چپل چرا کے بھاگنے میں تو بہت تیز ہیں, کسی کی گھنٹی بجا کے بھاگنے میں تو, ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے, چپل وپل کوئی نہیں چراتا بھائی, لیکن ہم ویسے جو ہے نا, یعنی اکثر ساتھیوں کی حالت یہ تھی کہ 2-4 قدم چلنے کے بعد ان کا سانس, بولو بھائی, 2-4 ایسا ہی تھا نا. جہاں میں کہیں جھوٹ موٹ بولوں تو بتا دیں کہ یار مولوی صاحب یہ غلط بول رہے ہو, یار ایسا نہیں کرو, گواہ کے طور پر بٹھایا ہوا ہے. 2-4 قدم چلتے تو سانس کیا ہو جاتا, سے اندازہ ہوا کہ معاملہ بہت زیادہ, یار ابھی 30-35 سال آپ کی عمر ہے, آپ صبح 4 بجے جب آکسیجن کا تناسب ہوا میں بہت زیادہ ہوتا ہے آپ ویسے ہی فریش ہوتے ہو, اس وقت آپ 2 قدم جاگنگ نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا تیر مارو گے دنیا میں بھائی. انسان کچھ بھی کرتا ہے نا, بڑے بڑے کام, اس کے لیے صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ کیا چل رہا ہے, داڑیاں بھی ہیں ماشاءاللہ, نماز بھی پڑھتے ہیں, یہ تو چل ہی نہیں سکتے. چلو 50 سال کا آدمی ہو, اسے بھاگتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہو رہی, تو 30-35 سال کے. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ بھاگیں, یہ خانقاہ ہے. اب آپ کہیں گے کس قسم کی خانقاہ ہے, یار خانقاہ میں تو ذکر اللہ ہوتا ہے, اللہ اللہ سکھاتے ہیں. اللہ کے بندو, جیسے نماز روزہ ضروری ہے مسلمان کو من حیث القوم, دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے, یا اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں حقوق بتائے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے حقوق ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے بھی تو کوئی جسم میں اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ جو نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یہ کیوں فرمایا آپ نے, اس لیے کہ وہ صحابہ میں اگر یہ قوتیں نہ ہوتی تو روم اور فارس کو فتح کر لیتے. وہ تو ایسے ہی ہوتا بنی اسرائیل کی طرح. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا جاؤ فلاں قوم سے لڑو, تو انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے بھائی, وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اذهب انت وربک فقاتلا, آپ جائیں, آپ کا رب جائے, لڑے, فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا, ہم بھی آ جائیں گے پیچھے پیچھے. اور کتنے مواقع تھے, سست آدمی دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. پھر ان سے کہا گیا کہ یہ کر لو, گائے ذبح کر لو, یار یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے, کس قسم کی ہو, فضول قسم کے سوالات. بنی اسرائیل کو جو بھی کہا جاتا, کوئی بھی آرڈر دیا جاتا, بنی اسرائیل پہلی دفعہ میں وہ کام نہیں کرتے تھے. کیوں, غلام تھے. حالانکہ پیغمبروں کی اولادیں تھیں. بنی اسرائیل کس کی اولاد تھی, یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. پیغمبروں کی اولاد ہے, نہ اس سے گائے ذبح ہو رہی ہے, نہ کوئی اور شریعت کا حکم اس پر اس سے عمل ہو رہا ہے. کیوں, اس لیے کہ ایک طویل عرصہ تک فرعون کی غلامی میں اس نے زندگی گزاری, تو مینٹل اپروچ غلاموں والی ہو گئی. بس ہمیں بوٹ پالش کرنے پہ لگا دو, ہمیں کوئی مزدوری کا کام دے دو, کوئی تھوڑا سا یہ کر دو, وہ بس اس سے زیادہ نہیں, روٹی مل جائے, کھانا مل جائے, اور کچھ نہیں. تو ٹھیک ہے, دنیا کی محبت کی حد تک تو اتنا ہی ہے کہ روٹی مل جائے, لیکن اللہ نے اور بھی تو کام ہمارے ذمہ لگائے ہیں نا, بڑے بڑے کام. تو وہ نہیں کرتے تھے. یہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے نا, تو انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مغل بادشاہ تھا نا آخری, کیا نام تھا اس کا, بہادر شاہ ظفر, میں اس کے مزار پہ گیا ہوں, وہاں مزار پہ کوئی حاضری دینے نہیں گیا, ویسے عبرت کے لیے بادشاہ کے مزار پہ. اس کی شاعری پڑھی میں نے وہاں جا کے, کیونکہ ہم مزاروں والے بولو بھائی نہیں ہیں. جب بھی کوئی پوچھا کرے نا آپ فلاں, وہ جمعے کے بیان میں کہہ رہا تھا کہ وہ مزار تھا وہاں ان کا, کیا نام ہے یار, عبداللہ شاہ غازی کا, تو وہ میں ٹرین کا سفر بتا رہا تھا, بھول گیا تھا. تو وہ اس میں یہی تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جن بابا کے مزار پہ جا رہے ہو نا, ان کا مزار ماڑی پور میں بھی ہے. عبداللہ شاہ غازی کے 2 مزار ہیں, ایک وہاں بھی, ایک وہاں, یہ وہ بچپن کا ہے اور یہ ان کے
بڑھاپے کا ہے. ایسا چل رہا ہے. 2-2 3-3 مزار بھی چل رہے ہیں بزرگ کے. بھائی دکانیں ہیں یہ, بزرگوں کے ناموں کو کیا کرایا جاتا ہے, کیش. کچھ بھی بنا کے تختی لگا دو, پبلک طواف کرنا. جیسے ایک آدمی عجائب گھر گیا تو ایک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی, پوچھا یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ وہ عجائب گھر والوں نے تو پیسے بنانے کے لیے بنایا, نوادر لا کے رکھ دیے. کیا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ, جیسے لاہور کا عجائب گھر ہے نا, حضرت علی کی تلوار, حضرت فاطمہ کی چادر, کچھ بھی نہیں ہے وہ, نہ حضرت علی کی تلوار ہے اور نہ حضرت علی کی پگڑی ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ جو منہ مبارک دکھائے جاتے ہیں نبی کے, کوئی ثبوت نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کس کا بال اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بہت بڑی گستاخی ہے یہ. تو کوئی سند نہیں ہے اس کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے. ایک حدیث ہم بغیر سند کے نہیں لیتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا ہوا ایک ٹکڑا, آپ کے جسم کا حصہ, وہ بغیر سند کے کیسے مان لے بھائی اس کو؟ کون اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بتایا؟ کوئی سند تو لے کر آؤ اس کی. تو وہ وہاں گئے عجائب گھر, ایک آدمی گیا تو ایک کھوپڑی رکھی ہوئی ہے, ویسے ہی پیسے بنانے کے لیے رکھی ہوئی تھی. اب جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے نا, تو اس نے پوچھا یار یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ انہوں نے کہا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. اس نے کہا یار تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ کر آیا تھا ایک چھوٹی سی کھوپڑی تھی, اس کے بارے میں نے ملازم سے پوچھا, اس نے بھی بتایا کہ یہ کس کی ہے, سکندر اعظم کی. اب وہ پھنس گیا. تو اس نے کہا وہ بچپن کی کھوپڑی ہے, یہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی. ہم نے احتیاطاً دونوں قسم کی کھوپڑیاں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں, بچپن کی بھی ہے اور بڑھاپے کی بھی ہے. تو خیر, تو ان کو ہم نے جو خانقاہ میں جو مریدین تھے نا, ان کو ہم نے صبح 4 بجے بھگایا. کچھ تو بھاگے, کچھ تھوڑا کم بھاگے, کچھ تھوڑا سا بھاگے, کچھ تھوڑا سا سیکھ گئے کہ یہ بھی کوئی دنیا میں کام ہے, ایسا بھی ہمیں کرنا چاہیے. پھر آج دوبارہ بھگایا. اب ورکشاپ تو ختم ہو گئی ہے. ورکشاپ جو تھی نا مغرب میں, ہم نے سارا جو ان کا تھیوریز تھی وہ پڑھا کے ختم کر دی, پریکٹس وغیرہ کروا کے, لیکن ان کو جامعہ میں روک لیا ہے. روکا اس لیے کہ اگرچہ آپ کی چھٹی ہے, مگر آپ آج دوبارہ عشاء سے پہلے کھانا کھائیں گے, عشاء کے بعد آپ فوراً سو جائیں گے, صبح 4 بجے اٹھ کے دوبارہ کیا کریں گے؟ اب میں بھی وہیں جاؤں گا, میں بھی صبح 4 بجے میں وہاں پہنچوں گا. شیخ صاحب نہیں ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پیر صاحب سو رہے ہیں خراٹے لے کے, مریدین کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں, کہیں ہمیں مروا رہا ہے. اور میں ایسا شیخ ہوں جو اپنی اصلاح کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. ان کو پہلے میں نے بتا دیا کہ میں بھی 17ویں منزل پر نہیں ہوں, میں بھی پہلی منزل پر ہی ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی سیکھ لیں گے اس بہانے, آپ کو بھی سکھا دیں گے تو ہم بھی سیکھ لیں گے. تو پہلے ہم نے بتا دیا کہ ہم زیادہ فنٹر گیری کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, آپ جیسے ہی نالائق ہیں, سب پیر مرید سب ایک جیسے ہیں اس میں. ایسا جب ڈیجیٹل خانقاہ ہے تو پھر اس کے اصول بھی نرالے ہیں نا. عام خانقاہ میں اصول یہ کہ پیر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, مرید وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری خانقاہ کا اصول ہے کہ پیر بھی نہیں پہنچا ہوا, مرید بھی نہیں پہنچے ہوئے, سب مل کے ایک ہدف تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہماری بھی زندگی بھی بکھری ہوئی ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی انتظام آ جائے. تو تکرار کے طور پر ہم نے یہ ورکشاپ کروائی ہے کہ ہم بھی انسان بن جائیں, آپ بھی انسان بن جاؤ. تو نہیں بنے تو پھر دوبارہ کوشش کریں گے, پھر کوشش کریں گے. تو کوئی کسی کو جانچنے کی کوشش نہ کرے کون کتنے پانی میں. تبلیغ میں نکلتے ہیں نا بھائی, سب سیکھنے والے ہیں. تو تہجد بھی ہو گئی, صبح کیا ہو گیا ان کا, ورزش بھی ہو گئی, ٹھیک ٹھاک پسینہ نکالا الحمدللہ. اس کے بعد 2-4 ان کو یوگا کی ورزشیں بتائیں جو دماغ کو فریش کرنے کے لیے ضروری ہیں, زیادہ نہیں, 2-4, اس سے دماغ فریش رہتا ہے, تھوڑا سا جسم فٹ فاٹ رہتا ہے. اور پھر ان کا نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے فجر کی نماز پڑھنے گئے. خدا کی قسم اتنا مزہ آیا کہ مزہ آیا نہیں آیا انہیں. صبح کے وقت جو ہے نا ہوا میں آکسیجن کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ آپ جب جاگنگ کرتے ہیں یا واکنگ کرتے ہیں, جاگنگ نہ تو چلو تیز واکنگ بھی ہو جائے, تو ذہن اتنا فریش ہوتا ہے. میں نے کسی حکیم کی کتاب میں پڑھا, ایک بہت ماہر حکیم تھے, کہ اتنی انرجی آپ کو ملتی ہے صبح ہوا میں سانس لینے سے جو کئی گھنٹوں کے لیے کافی ہے. اور اس میں حکیم صاحب نے یہ بھی لکھا کہ کئی گھنٹوں کی نیند آپ کو اتنا فریش نہیں کرتی جتنا صبح کی واکنگ فریش کر دیتی, جو ہوا خوری ہے فریش کرتی. ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, صحت حکیموں کی اچھی ہے. صحت کے بارے میں معلومات ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو ایک ایک حکیم تو چھوڑو ہوتے ہیں. حکیم سے تو معلومات لینے سے پہلے گوگل پہ سرچ کر لیا کرو کہ یہ معلومات لینے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے.
ایک نمبر کے پھینکو ہوتے ہیں اکثر, سارے نہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر پھینکو ہوتے ہیں. لیکن صحت پھر بھی کس کی اچھی ہوتی ہے؟ میں نے 100 سال کے حکیم دیکھے ہیں, 99 سال کے حکیم دیکھے ہیں, ایسی فٹنس. ابھی ہمارے محلے میں ایک, جہاں میں رہا کرتا تھا, ایک حکیم صاحب کا پچھلے سال یا 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے. 100 سال سے اوپر عمر ہوگی ان کو. میری بڑی اچھی دوستی تھی ان سے, میرے والد صاحب کے دوست تھے, دہلی کے تھے وہ. جب ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا. دہلی کے تھے وہ, اور چھوٹا سا مطلب تھا, کوئی بہت پہنچے ہوئے بھی نہیں تھے, چھوٹے موٹے نسخے ٹوٹکے بتاتے رہتے تھے لوگوں کو. اور اتنے نیک آدمی تھے کہ ان سے اگر علاج نہیں ہوتا تھا نا تو کہتے تھے بھائی میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, کسی اور کے پاس جاؤ. ورنہ ڈاکٹر یا حکیم کبھی اپنی کم علمی کا اعتراف, وہ تجربے کرتا رہے گا, ٹھوکتا رہے گا, بندہ مر جائے گا, کہیں گا قسمت میں مرنا لکھا ہوا تھا. تو وہ کہہ دیتے تھے بھائی میں اس بیماری کا یہی علاج جانتا ہوں, اس سے زیادہ میری تحقیق نہیں ہے, اب آپ کسی اور کے پاس. تو صحت ایسی تھی کہ ہاتھ پکڑ لیں تو بندہ, اور خوش مزاج. صحت اچھی ہوتی ہے تو انسان خوش مزاج ہوتا ہے نا. لیکن اس کے باوجود ریسرچ ڈاکٹروں کے پاس ہے, مگر مرتے دیر سے کون ہے؟ حکیم. صحت کس کی اچھی ہوتی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ چند بنیادی چیزوں پر حکیم لوگ عمل کرتے ہیں. صحت کے جو چند بنیادی اصول ہیں نا, ان پہ حکیم لوگ کمپرومائز. کیا مطلب؟ رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. جبکہ ڈاکٹر لوگ کلینک ہی رات کو 3 بجے بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور بھونکتے ہوئے کتے ان کو گھر پہنچاتے ہیں. ایک اورنگی ٹاؤن سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ 3 بجے کلینک بند کر کے آتے تھے. مجھے خود ان کے بیٹے نے بتایا کہ کتے بھونک رہے ہوتے ہیں ہمارے ابو کے اوپر جب یہ اورنگی ٹاؤن سے گھر آ رہے ہوتے ہیں. 3 بجے جو آدمی سوئے گا, اور پھر وہ سو کے اٹھے گا کب؟ 12 بجے. ان ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو شفا عطا فرمائے. شوگر بھی ہو گئی ہے, اور شوگر کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے. کیا فائدہ MBBS کرنے کا کہ آپ 50-55 سال کی عمر میں آپ نابینا ہو گئے ہے بھائی. کیوں؟ ریسرچ بہت ہے, شوگر کے بارے میں پوری کتابیں لکھ دیں گے, لیکن رات کو جلدی نہیں سو رہے اور صبح اٹھ نہیں رہے جلدی. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے. تو کیا ہے, ان کو ہم نے صبح جلدی اٹھایا, جاگنگ کرائی, پھر ان کو کچھ اصول چھوٹے موٹے بتائے صحت کے حوالے سے, جو اتنے زیادہ نہیں ہے, جو چھوٹے موٹے معلومات ہیں وہ. اور پھر جو ہمارے جو ناشتہ واشتہ کرتے تھے, پھر ان کی جو ورک شاپ کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ, پورا اسی طرح سے ہمارا شیڈول. پھر عصر کے بعد انہوں نے سوئمنگ کی ہے, جامعہ میں سوئمنگ پول بھی ہے. عصر سے مغرب تک سوئمنگ ہو گئی ان کی, صبح جاگنگ ہو گئی. ہم نے ان کا تیل الحمدللہ نکال لیا. تو اب یہ ان کو روک کے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے عشاء پڑھ کے سو جانا ہے, صبح دن کا آغاز 4 بجے سے کرنا ہے. کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ابھی گھر چلے گئے تو آپ اس ورک شاپ کے ماحول سے باہر نکل جاؤ گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, گھر جانے کے بعد, گھر نہیں جانا, یہاں سے اب یوں سمجھنا ہے کہ اب آپ گھر میں رات کو آرام کر رہے ہیں. صبح 4 بجے آپ جاگنگ کر کے نہا دھو کے فجر پڑھیں گے. پھر وہ فجر کے بعد بھی کچھ معمولات بتائے, تلاوت اور ذکر اور اشراق, وہ معمولات بھی اپنی جگہ. وہ معمولات کرنے کے بعد پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ڈائریکٹ آفس جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عام دنوں میں جب ہم آفس جاتے ہیں اور اس اسٹائل کے بعد اور ان ایکٹیویٹیز کے بعد جب آفس جائیں گے تو ہمیں کتنا فرق نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی کریں. ورک شاپ نہیں بھی کریں تو یہ روٹین آپ لوگ گھر بیٹھے ویسے بھی بنا سکتے ہیں. ورک شاپ کا فائدہ ہوتا ہے کہ اجتماعی ماحول ہوتا ہے تو بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ دیکھ لیں آپ, یہ بیچارے آئے ہوئے ہیں وہاں سے دمام سے, انہوں نے کی, کہہ رہے ہیں مجھے بہت فائدہ ہوا. جتنے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ سب کہہ رہے ہیں کہ یار بہت فائدہ ہوا. تو ہمارا جو دیندار طبقہ ہے, یہ میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے ہاں دین کا جو تصور ہے نا وہ بہت محدود ہے. دیکھو بنی اسرائیل تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے. صحابہ تھے, سب بہت کچھ کر کے چلے گئے, کیونکہ صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو گھوڑے سے تیز دوڑنا جانتے تھے. صحابہ تیراکی جانتے تھے, صحابہ گھڑ سواری جانتے تھے, صحابہ راتوں کو کم سوتے تھے. آپ دیکھیں وہ تو رات بھر تہجد پڑھتے رہتے تھے. وہ سلیپ مینجمنٹ جانتے تھے کہ نیند کو کیسے مینج کیا جاتا ہے. وہ قدرتی طور پہ جانتے تھے کہ کون سے اوقات سونے کے ایسے ہیں جن میں تھوڑا سو کے بھی انسان نیند کے جو مقاصد ہیں وہ بھرپور طریقے سے حاصل کر سکتا ہے, اور کون سے ٹائم ایسے ہیں جن میں کئی گھنٹے سوتے رہو مگر پھر بھی تھکاوٹ ہوگی. سونا جو ہے نا اس کے بھی
ٹائمنگ ہے, اوقات ہیں. خلاصہ میں بتا دیتا ہوں سونے کے بارے میں. رات کو جلدی سوئیں اور پھر جلدی اٹھ جائیں, اور اگر فجر سے پہلے تھکاوٹ محسوس تو فجر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی کی جو طریقہ تھا نا رات کو سونے کا, عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے اور پھر رات کے کچھ دیر آرام کر کے دوبارہ کھڑے ہو جاتے تہجد کے لیے. اب پوری رات تہجد چلے گی تو فجر کی نماز کے بعد جب اذان ہوتی تھی تو اذان اور نماز میں جو وقفہ ہوتا تھا نا, اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی نیند لیا کرتے تھے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں, یہ ہلکی سی نیند آپ کو دوبارہ تازہ دم کر دے گی, پھر سارے دن کے لیے کیا کر دے گی, ایک دم فریش کر دے گی آپ. پھر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی دن کے 12 اور 1 بجے جب سورج بلندی پہ پہنچے گا. اس وقت کھانا کھا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تھوڑی دیر قیلولہ کرتے تھے. وہ قیلولہ آپ میں انرجی بھر دے گا رات تک کے لیے, فریش رہیں گے بالکل. اب ان کو پتا ہے آج صبح سے میں بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا, ورک شاپ میں صبح 7:30 بجے سے کھڑے کھڑے میں ان کو پڑھا رہا ہوں نان اسٹاپ. درمیان میں قیلولے کا ٹائم آیا اور ہماری کلاس ختم ہوئی ہے مغرب میں. ایسا ہی ہے نا, مگر میرے چہرے سے, میرے بات چیت کے اسٹائل سے کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب تھکے ہوئے ہیں آج. مجھے تو آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, کہیں سے لگ رہا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں. حالانکہ میں اگر نیند کو شمار کروں تو میری 24 گھنٹے میں جو نیند ہوئی ہوگی میرا خیال ہے بمشکل 4 گھنٹے کی ہوئی ہوگی. بمشکل کتنی دیر کی ہوئی ہوگی, بمشکل یعنی رات کی نیند ملا کے 4 گھنٹے کی. تو یہ چیزیں بھی کیا ہے میرے بھائی, سیکھنے کی ہیں, تاکہ ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ جاگ کے ذہن کو فریش رکھ کے مفید کاموں میں کھپا سکیں. ہمارے دن کے زیادہ تر حصے خراٹے لیتے ہوئے 12 بجے معذرت کے ساتھ ایسے اٹھتے ہیں جیسے اللہ معاف فرمائے, بس نہیں بولے کیسے. کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے, منہ دھوتا ہے, پھر جا کے 10 بجے اٹھے گا, ناشتہ واشتہ کر کے آفس پہنچے گا, 1 بجے پھر ٹون ہونا شروع ہو جائے گا, تھکاوٹ شروع ہو جائے گی, کیونکہ دوپہر کا وقت تھکاوٹ کا ہوتا ہے, پھر دماغ میٹر شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ عجیب سا لائف جو ہے نا ہماری گزر رہی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ عثمان بھائی نے کروائی ہے مجھ سے گن پوائنٹ پہ کہ یار کرا دیں اب, تو اس کے الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ سامنے آیا. ایک تھوڑا سا مجھے خود بہت فائدہ ہوا, کیونکہ میں بھی سستی کا شکار ہو گیا تھا, میری بھی روٹین ساری خراب ہو گئی تھی. اور ایک بات یاد رکھو, اگر کبھی آپ کو خیال ہو نا کچھ کام ایسے جو رات ہی کو کرنے کے ہیں, تو اس میں پھر بجائے اس کے کہ آپ عشاء کے بعد کریں, آپ عشاء کے بعد سو جائیں, رات کو 2 بجے اٹھ کے شروع کر دیں وہ کام. اس لیے جو ٹائم لینڈر والے ہیں نا سلیمان احمد صاحب, یہ ساری ترتیب انہی نے ہم کو بتائی ہے, اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ سب. تو میں نے ایک دن فون کیا ملاقات کے لیے, میں نے کہا ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو کہہ رہے ہیں صبح 2 بجے انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا. ٹھیک صبح کتنے بجے, 2 بجے. واقعی ایک آدمی 9 بجے سو کے یا 9:30 بجے سو کے صبح 2 بجے, تو اس کو لگتا ہے کہ صبح 2 بج رہا ہوں, اتنا فریش ہوتا ہے. اب آپ کے پاس پوری رات چاہے تہجد پڑھیں, چاہے اپنا کوئی لیپ ٹاپ لے کے آفس کا کام کر لیں اس میں, اور فجر سے پہلے 5-10 منٹ کے لیے آپ دوبارہ سو جائیں. آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ امید ہے آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو اب میں وہ بیان کرتا ہوں وہ کہاں سے آج چل رہی تھی, قرآن مجید کی آج. یہ اصل بات جو رہ گئی کہ بھائی یہ دیندار کے لیے اس لیے ضروری ہے, ویسے تو بے دین ہو دیندار ہو سب کے لیے ضروری ہے. یہ ایکٹیویٹی پر آپ آئیں گے نا تو خود بخود دین بھی آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. جب 4 بجے اٹھ کے ورزش کرو گے تو آدمی کہے گا یار آپ فجر بھی پڑھ لو یار ٹھیک ہے نا, کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, ایک دن یہ کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے نا تو جتنے پیسے میں نے لیے آپ مجھ سے واپس لے لیں, مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ. بہت سارا دن آپ کا اتنا اچھا گزرے گا, آپ کی آنکھوں میں روشنی آپ کو زیادہ محسوس ہوگی. تو یہ دینداروں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں نمازی بھائی, حاجی اور عمرہ کرنے والے سست مشہور ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. گھر میں جو بچہ دیندار ہوتا ہے سب سے زیادہ سست, کیا خیال ہے, وہی ہوتا ہے. اچھا بھلا محلے کا ہیرو بنا ہوا پھر رہا ہوتا ہے, نماز روزے میں لگا تو بالکل ہر کام سے گیا, سوتا رہتا پڑا ہوا. تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو ہے.
یہ روٹین. اور یہ غیر مسلم اس طرف آ رہے ہیں. چائنا میں پتہ ہے آپ کو, انہوں نے پوری مہم چلائی, انہوں نے ریسرچ کی کہ کام کے اوقات صبح ہیں, صبح تھوڑے, ان کی یہ ریسرچ ہے میڈیکل, یعنی جو ان کے جو ماہرین ہیں نا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں کام میں برکت ہوتی ہے. یہ وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں. تو چائنا میں پوری ایک مہم چلی تھی ان کی حکومت کی طرف سے کہ قوم کو صبح جلدی اٹھنے کا عادی بناؤ. مہم چلی, اس کے بعد انہوں نے پوری قوم کو صبح جلدی اٹھنے کا عادی بنا دیا. لہذا وہ پورا چائنا, جو لوگ چائنا میں رہتے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں, فجر سے پہلے ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں, فجر سے پہلے ان کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہیں. یہ گریک کلب ہے نا, یہاں سلیمان احمد صاحب کوئی ورکشاپ کروا رہے تھے, تو ہم گئے وہاں پر رہنے 3 دن کے لیے. تو اس کے قریب میں چائنیز آئے ہوئے تھے, غیر مسلم ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کے اپنے کام, فجر سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کرتے ہیں, پھر باقی اپنے کام کا شروع کر دیتے ہیں. تو غیر مسلموں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئیں. ابھی کسی نے بتایا کہ دبئی میں ایک گورے نے کسی کو کہا, جن کو کہا انہوں نے بتایا کہ مجھ سے گورا کہہ رہا تھا کہ یار تمہارے مذہب میں تو یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے, تو یہ پورا دبئی سوتا کیوں ہے 11 بجے تک؟ یہ تو عرب لوگ ہیں. اس نے کہا ہم جلدی اٹھتے ہیں اور یہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں, جبکہ تمہارے مذہب میں تو نبی نے فرمایا بوری کلی امتی فی بکوریہا, اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے. باقی اس میں بہت سارے اشکالات ہیں. پونی جسے کہا جاتا ہے کہ یار صبح ہم اٹھ کے بیٹھ جائیں گے تو سارا گھر تو سو رہا ہوگا, ہم کیا کریں گے, نہ دکان کھول سکتے ہیں نہ آفس جا سکتے ہیں. تو جب آپ ورکشاپ میں آئیں گے تمام پونیاں آپ کے دلوں سے یہ اشکالات انشاءاللہ نکالیں گے کہ صبح کیا کیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ اب میں جلدی سے مختصر بیان کرتا ہوں. تو بات یہ سوالات دے دیں, میرا خیال ہے آج بہت زیادہ ہیں, تو پھر آج بیان رہنے دیں. ویسے بھی اگر بیان شروع کر دیا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. جہری نمازوں میں تو سورہ اعراف کے مطابق امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت نہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے, لیکن سری نمازوں میں لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے, جبکہ حدیث میں تو سکتہ دینے کا بھی حکم ملتا ہے؟ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے سکتہ کیوں نہیں کرتا؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نبی سے صرف ایک سکتے کو جانتا ہوں جو شروع میں کیا جاتا ہے. راجح قول کے مطابق جو سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان جو سکتہ ہے اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا. رہا یہ مسئلہ کہ سورہ اعراف میں جو حکم ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش, یعنی جب بھی کوئی قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ, تو چلو جہری نمازوں میں تو ہم خاموش ہو جائیں, سری کے بارے میں تو یہ آیت نہیں ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سری کے بارے میں صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو یہ حدیث جہری کو بھی شامل ہے اور سری کو بھی. اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث عالم تھے, سلفی تھے, انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ دوسری حدیث کہ دوسری ایک بات یہ کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, یہ ہے نا حدیث میں. تو یاد رکھو پوری حدیث یہ نہیں ہے, پوری حدیث میں صحیح مسلم میں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز بولو بھائی نہیں ہوتی. پوری حدیث یوں ہے, لیکن یہ الفاظ چونکہ بخاری میں نہیں ہے یہ مسلم میں ہے, تو بخاری کی روایت تو بتائی جاتی ہے, مسلم والی روایت جو کمپلیٹ ہے وہ ذکر نہیں کی جاتی. تو الفاظ حدیث کے کیا ہوئے؟ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے مزید قرات نہیں کرتا. تو جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو سب اس کے قائل ہیں کہ قرات جو فاتحہ کے بعد والی قرات ہے وہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں نا؟ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو, اس قرات کا کوئی بھی قائل نہیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس قرات کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی. پتا چلا کہ وہ امام اگر وہ قرات کر لے تو گویا آپ نے قرات کر لی ہے وہ, کیونکہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو جب امام نے فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی حکمن پڑھ لی, اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ امام فاتحہ کے حق میں نمائندہ بن گیا ہے. کس کا؟ بولو بھائی, مقتدیوں کا.
رہا یہ مسئلہ کہ دوسری حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, الا بفاتحۃ الکتاب, کہ امام کے پیچھے خاموش رہا کرو سوائے فاتحہ کے, یہ حدیث بھی ہے. تو یہ حدیث ان دوسری حدیثوں سے کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے. یہ دوسری حدیثیں بھی تو بالکل صحیح ہیں. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا, جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا, قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین, جب ولا الضالین کہے تو آمین کہو. واذا رکع فرکعوا, جب رکوع کرے تو رکوع کرو. تو یہاں اس میں بتا دیا کہ امام کی ذمہ داری ہے فاتحہ پڑھنا اور مقتدی کی ذمہ داری اس پر آمین کہنا. پھر قرآن کی جو آیت ہے وہ بھی علی الاطلاق ہے. اور پھر یہ جو حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, یہ بھی عام ہے. لہذا وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سوائے فاتحہ کے, وہ حدیث ان حدیثوں سے کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے. تو اب کسی مجتہد نے اس کو اصل لے کے دوسری میں تعویل کر لی, کسی نے اس کو بنیاد بنا کے اس میں تعویل کر لی. تو کسی بھی مجتہد پر آپ الزام بولو بھائی نہیں لگا سکتے. دونوں کا مقصد حدیثوں پر عمل کرنا ہے. الزام اس پر لگائیں گے جو ایک رائے کو غلو کر رہا ہے اور دوسروں کو بے وقوف قرار دے رہا ہے, جیسے کہ انجینئر علی مرزا. ایسے ایسے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اس امت میں توڑ پیدا کرنے کا, امت کو غیر ضروری کاموں میں الجھانے کا ذریعہ ہے. یا توصیف الرحمان راشدی, یہی نام ہے نا اس کا, کچھ اور نام ہے. یہ سب فتنہ ہے امت کے لیے, یہ محقق نہیں ہے. مجھے لوگ ان کے جب کلپ بھیجتے ہیں نا کہ سنیں, اللہ کی قسم مجھ سے نہیں سنا جاتا. میں کہتا ہوں ان کو پہلے بولنے کی تمیز سکھاؤ کہ بات کیسے کی جاتی ہے, علمی مسائل پر گفتگو کیسے کی جاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا کیسے, آپ پورا کلپ سن کیسے لیتے ہیں. علمی مسائل ہیں تو ان پہ دوسرے کا ادب احترام ملحوظ رکھتے ہوئے, بہت ادب احترام کے ساتھ کہ یار وہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے, کہیں میرے اسٹائل سے ایسا نہ ہو کہ ان کی تنقید لازم آ رہی ہو. بہت احترام سے ایک رائے انسان رکھتا ہے, کہتا ہے یہ دوسری رائے بھی ہے تو میری نظر میں یہ ترجیح. اول تو آپ اتنے بڑے فنٹر تھوڑی ہیں کہ آپ کہیں میری نظر میں اس کو ترجیح ہے. آپ تو محقق ہیں ہی نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری نظر میں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ بھی رائے ہے اور یہ بھی رائے ہے, اس کے یہ دلائل ہیں, اس کے یہ دلائل ہیں. تو یہ لوگ فتنہ ہے, چیخنا ایسا. وہ توصیف الرحمان کا تو جب بھی کلپ آتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جواب نے, تو میں کہتا ہوں یار میرے اندر اس کو سننے کی صلاحیت, ہاں ہو ہی ہاں حضرت علی نے فرمایا, تو حضرت علی نے اتنی زور سے فرمایا تھا. قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے وغضض من صوتک, اپنی آوازوں کو بس کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. علمی مسائل پر بات ہو رہی ہے اور گدھے والا اسٹائل ہے آپ کا. پوری امت کو بالکل ایک فرقواریت میں الجھا دیا آپ نے. ان کے بیانات سن کے مجھے جو لوگ بتائیں, جو ان دو بزرگ شخصیات کے بیانات سن رہے ہیں, ان میں ان کی روحانیت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. کتنے لوگ ہیں جو ان کے بیانات سن کے ان کو نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا. کل انڈیا سے واٹس ایپ پہ کسی کا میسج آیا میرے پاس, اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بیان سنتا تھا, میری یہ حالت ہو گئی تھی, مجھے سارے حنفی جہنمی دکھائی دینے لگے تھے مسجد میں. مسجد کا امام رفع الیدین نہیں کرتا, مجھے لگتا تھا یہ بھی جہنم میں جائے گا, وہ بھی جہنم میں جائے گا, امام حنیفہ بھی غلط, ان کو سب تیل بیچ رہے ہیں, پکوڑے بیچ رہے ہیں, یہ ان کو کسی کو کچھ بھی نہیں آتا, سب جاہل ہیں. اتنے بڑے بڑے ائمہ جو بھی رفع الیدین کے بغیر, بر صغیر میں محمد بن قاسم آیا, محمود غزنوی, اور یہ بڑے بڑے علامے بر صغیر میں, شاہ ولی اللہ, شاہ اسماعیل شہید, جو انگریزوں کے مقابلے میں ڈٹے لڑے. اور یہ پوری جو مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے, اس تاریخ میں تو 99.99% لوگ کوئی حنفی, کوئی مالکی, کوئی شافی نکلے گا. تو یہ سارے کیا لگنے لگے؟ جہنمی. تو کہہ رہے پھر اس نے کہیں میرا کلپ سنا کہ بھئی یہ اختلافی مسائل ہیں, اس میں ہر طرف دلائل ہوتے ہیں, تو کہہ رہے پھر مجھے کچھ قرار آیا نہیں یار, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, سب صحیح ہے. ہمارا کام ہے مجتہدین میں سے کسی ایک کی اتباع کریں اور باقیوں پر کیا کریں؟ اعتماد کریں. سمجھ رہے ہو؟ تو چھوڑ دیں ان کا کلپ سننا, اس سے آپ کی روحانیت میں کمی ہوگی. اور سوائے اس کے وہ بھی دار اسلام سے خارج, وہ گستاخ رسول, وہ فلانا, وہ ڈمکانا, وہ یوں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. قیامت کے دن آپ کے ترازو کا پلڑا اعمال سے بالکل خالی ہوگا. رفع الیدین کے جھگڑے, آمین کے جھگڑے, فلاں مشرک, فلاں کافر, اس کے علاوہ, ان گالیوں کے علاوہ آپ کے اعمال میں کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. صحابہ کرام میں یہ سارے اختلافات موجود تھے.
مصنف ابن ابی شیبہ کی بالکل صحیح سندوں میں کی روایت ہے کہ بعض صحابہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, بعض ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, بعض رفع الیدین کرتے تھے, بعض رفع الیدین نہیں کرتے تھے, مگر ایک چیز سب میں کامن تھی کہ نماز میں روتے سب تھے, نمازوں میں دل سب کا لگتا تھا. تہجد میں لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے. وطر کوئی ایک رکعت کا قائل تھا, کوئی ایک رکعت کو جائز نہیں سمجھتا, 3 رکعت وطر کا قائل تھا. لیکن جو ایک رکعت کے قائل تھے وہ بھی ایک ایک رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, جو 3 رکعت کے قائل تھے وہ بھی تیسری رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اتنا کیونکہ اس وقت اس قسم کے کلپ مارکیٹ میں بولو بھائی نہیں آئے. تو اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو ان جھگڑوں میں. ہر جو بھی کسی مجتہد کا قول ہے تو یقین کر لو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے, ورنہ یہ مجتہد ایسی بات نہ کرتے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو روایت ہے نا, یہ جو میں نے بتائی بخاری کی روایت, یہ جو روایت ہے جس میں آتا ہے کہ سوائے فاتحہ کے, تو یہ چونکہ دوسری روایت سے ٹکرا رہی ہے لہذا اس کو یا تو منسوخ قرار دیا گیا ہے یا اس میں تعویل کی گئی ہے, کیونکہ آگے الفاظ میں آتا ہے اقرأ بہا فی نفسک, کہ اپنے نفس میں پڑھو. تو نفس کا معنی دل بھی ہوتا ہے. تو بعض ائمہ نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اس سے مراد ہے دل میں اس کے معنی مفہوم پہ اچھی طرح غور کرو. تو ویسے تو باقی صورتوں کے بارے میں بھی غور کرنا ہے, لیکن اس کے بارے میں زیادہ تاکید ہے. تو اقرأ بہا فی نفسک کے الفاظ ہیں. پھر بھی اس پہ بہت کچھ ہے. اگر کسی نے تحقیق کرنی ہے نا تو ایک کلپ سے تحقیق نہ کرے. اس کے بارے میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے فاتحۃ الکلام خاتمۃ الکلام فی القراءۃ خلف الامام, وہ کتاب پوری پڑھے. ایک صاحب نے مجھے کہا بخاری کے حوالے نہیں دے رہے, اپنے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہو. تو اللہ کے بندو اس میں حدیثوں ہی کے حوالے سے انہوں نے ثابت کیا ہے. آپ بھی تو یوٹیوب کے حوالے دے رہے ہو, انجینئر کے حوالے. تو جب آپ مجھے انجینئر کے حوالے دیتے ہو تو میں کہتا ہوں انجینئر کون ہوتا ہے, تو آپ فوراً یہ کہتے ہو نا کہ انجینئر نے حدیث کوٹ کی ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں کیا کوٹ کیا ہے, تورات اور انجیل سے نہیں لکھی, وہ سب حدیثوں سے مزین ہے. اس میں پورے دلائل یہ تحقیق ثابت کی ہے کہ راجح قول قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے. وہ پوری کتاب پڑھ لیں آپ اگر تحقیق کرنے کا شوق ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہماری تو رائے یہی ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, پھر بھی ہم پڑھنے والوں پر کیچڑ بولو بھائی نہیں اچھالتے. ٹھیک ہے بھائی, ہماری تحقیق یہی ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے, کرنے والوں پر کیچڑ نہیں اچھالتے. وہی دونوں طرف دلائل ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین کی حدیثیں کم ہیں, کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ جس چیز کی حدیثیں زیادہ ہو وہ کرنا چاہیے, جس کی کم ہو یہ اصول ہی نہیں ہے. جو کرنے کی چیز ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. رفع الیدین کرنے کی چیز تھی تو صحابہ نے اس کو بیان کیا. جب آپ نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی تو جو وہ نئی کام رفع الیدین نہیں کیا نا تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اس کا پھر صحابہ کے فتاوی سے پتہ چلتا ہے, تابعین کے عمل سے پتہ چلتا ہے. اب اگر احناف نے اس میں عبداللہ بن مسعود کے عمل کو لے لیا کہ یار ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے ہیں اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے اور اس پر روایات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, عبداللہ بن مسعود کا عمل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے, تو اتنے بڑے فقیہ جب 24 گھنٹے نبی کے ساتھ رہنے والے اگر وہ نہیں کر رہے تو یہ ہم اس میں ابن مسعود کی تقلید نہیں کر رہے, اس میں نبی کی تقلید ہو رہی ہے. ان کا عمل اس بات کی دلیل سمجھا گیا ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس پہ پھر بعض لوگوں کو اشکال ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود تو تطبیق کیا کرتے تھے, رکوع میں گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے رکوع کرتے تھے, تو پھر ان کا یہ عمل بھی اس کی دلیل ہونی چاہیے. تو بھائی عبداللہ بن مسعود کے کسی شاگرد نے اس عمل میں عبداللہ بن مسعود کو فالو نہیں کیا اور عبداللہ بن مسعود نے ان کو تنبیہ بھی نہیں کی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ عبداللہ بن مسعود خود اس عمل کو اتنی ویلیو نہیں دیتے تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی کی یہ سنت متروک ہو چکی ہے, لیکن انہوں نے اس نیت سے کیا ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک عمل ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بھی زندہ رہے. لیکن رفع الیدین کے معاملے میں عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں وہ سب ترک رفع الیدین کے قائل ہیں. پورا اہل کوفہ جو عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی سے جن کا سلسلہ جا کے ملتا ہے وہ تمام کے تمام کس کے قائل رہے ہیں, رفع الیدین نہ کرنا. اگرچہ ان میں بعض سے احیاناً رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے, تو ہم بھی کوئی حرام تھوڑی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہ کرنا افضل ہے, اگر کبھی کوئی کر لے تو بھی ٹھیک ہے. ایک صاحب مجھے کہے آپ کر کے دکھائیں, میں نے کہا آ جاؤ ابھی کر کے دکھاتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے. تو بنا لیا ہے اس کو. کیا ہو رہا ہے شام میں, حالات کیا چل رہے ہیں مسلمانوں کے, فلسطین میں کیا حالات چل رہے ہیں, اور
پوری دنیا میں کیا مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں. فجر پڑھتا نہیں ہے ایک آدمی, مگر رفع الدین کی تقریریں اس کو اچھی طرح رٹی ہوئی ہیں. تو چھوڑ دو ان مسائل میں مت پڑھو, یہ ہو چکے ہیں. اس میں لوگ کہتے ہیں اچھا اصل میں مولوی لوگ اپنی دکانیں چمکانا چاہتے ہیں, تحقیق سے ہم کو ہٹا کر اپنی دکانیں. تو یہ بھی تو ممکن ہے جو تمہیں تحقیق میں لگا رہا ہے وہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہو, کیونکہ پوری تحقیق آپ نہیں کر سکتے, آپ کو اس کی حوالوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. یہ بھی تو ممکن ہے. دکان وہ چمکاتا ہے جو پوری امت سے ہٹا کے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. لیبل وہ یہ لگا رہا ہے کہ میں تم کو مولویوں کے چرغوں سے مولویوں کے شکنجے سے باہر نکال رہا ہوں. اصل میں مولویوں کے شکنجے سے باہر نہیں نکال رہے, آپ لوگوں کو اپنے شکنجے میں پھنسانا چاہ رہے ہیں. اور جو مولوی علماء کی بات کر رہا ہے وہ اپنے شکنجے میں پھنسانا ہوتا تو میں اپنا نیا فرقہ بناتا. کیا خیال ہے؟ میں کہتا بھائی یہی ہے, باقی سب غلط ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں سب علماء, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, ان کو فالو کرو. اور بنوری ٹاؤن میں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں, جامع فاروقی میں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں. اور چلو یار آپ ہمارے فقہ حنفی کو نہیں مانتے, آپ اہل حدیث عالم ہی کو, کسی اچھے عالم کو فالو کر لو جو آپ کو اس فرقواریت میں نہ الجھا رہا ہو. کوئی اہل حدیث ہے مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں تو اہل حدیث, میں کہتا چلو یار اگر اہل حدیث کو فالو کرتے ہو تو کسی سلجھے ہوئے عالم کو فالو کرو جو آپ کو روحانیت پہ توجہ زیادہ دے اور ان بکھیڑوں میں آپ کو نہ ڈالے. ہمارے بعض اکابر سے اہل حدیث بھی بیعت تھے اور انہوں نے کبھی ان اہل حدیثوں کو زبردستی مجبور نہیں کیا حنفی بن. ابھی چند دن پہلے کسی کا فون آیا میرے پاس, پتہ نہیں یو کے سے آیا یا امریکہ سے, اس نے بتایا کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں لیکن ہمارے جو والد تھے یہ وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو بھائی ٹھیک ہے, ہماری رائے تو یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو, اس میں عافیت زیادہ ہے. لیکن یہ رائے بھی ہم مسلط نہیں کر سکتے بھائی, ٹھیک ہے, کسی کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئی تو اب یہ تو نہیں کہ ہم اس کو زبردستی مسلط کریں گے. تو اگر اسلام کی بیسک میں وہ ہمارے ساتھ متفق ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, امت کو فرقواریت میں نہیں الجھاتا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہو گیا بھائی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے 4 لکیریں کھینچ کر ان 4 راستوں کو, یعنی حنفی, شافعی, مالکی, ہم, یہ پھر وہی سوال آ گیا, حنبلی مقلدین کے راستوں کو شیطان کا راستہ بتایا ہے. استغفر اللہ. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ یہ معنی ہرگز نہیں ہے اس کا, کیونکہ فروعی مسائل میں اختلاف کو اگر یہ ہوتا تو یہ تو میں نے بتایا صحابہ میں بھی اختلاف تھا نا, تو اس کا مطلب وہ صراط مستقیم سے گویا ہٹ گئے تھے. تو اس سے مراد ہے کہ اسلام کا جو ایک بیسک ہے کہ اصل کیا ہے, قرآن اور سنت اور اجماع امت, اجماع صحابہ بھی اجماع امت بھی, یہ بیسک ہیں, یہ اصول ہے ہمارے. ان اصول سے اگر کوئی ہٹے گا, اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تمہاری اصل قرآن و سنت ہے تو اس میں امام حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ تو امام ابو حنیفہ کی اصل کیا تھی؟ قرآن و سنت تھی. تو جب ابو حنیفہ کو فالو کرے گا وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والا کہلائے گا, کیونکہ انہوں نے جو مسائل مستنبط کیے کس اصول کے بیس پر؟ امام حنیفہ کا صاف مقولہ مذکور ہے اصول فقہ کی کتابوں میں, ان کا قول ہے کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے نکالتا ہوں؟ قرآن سے, وہاں سے نہ ملے تو حدیث سے, پھر بھی نہ ملے تو دیکھتا ہوں صحابہ کا اجماع کس چیز پر ہے, پھر بھی نہ ملے تو صحابہ کے فتاوی صحابی کے فتوے کو ترجیح دیتا ہوں, پھر بھی نہ ملے تو پھر فرمایا میں اس کے صحابی کے بعد کسی کو فالو نہیں کرتا. کیوں؟ الفاظ بڑے دلچسپ ہیں, فرمایا ہم رجال ونحر رجال, کیونکہ وہ اگر مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں, یعنی وہ اگر تحقیق کرنا جانتے ہیں تو ہم بھی تحقیق کرنا جانتے ہیں. ہماری اپنی ایک رائے ہوتی ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو جب انہوں نے یہ ایک اصول ہے تو یہی شریعت کا اصول ہے, اس اصول پر اگر وہ مسئلہ نکلا ہوگا تو اس میں ابو حنیفہ کو فالو کرنا, قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا, بولو بھائی, کہلائے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ براہ راست فالو نہیں کر رہے, کسی کی رہنمائی میں فالو کر رہے ہیں آپ. تو ایک آدمی جس میں براہ راست فالو کرنے کی استطاعت نہیں ہے, کیونکہ اس کو پورا قرآن و حدیث آتا نہیں ہے, اس کو صحیح حدیثوں کی پوری طرح خود سے تحقیق ہے نہیں, اس نے تقلید ہی کرنی ہے, تو پھر بہتر نہیں ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کر لے. وہ پورا قرآن اور سنت آتا نہیں ہے, پھر اس میں وہ سمجھنے کی فہم صلاحیت بھی ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہے, تو پھر ڈائریکٹ فالو کرے گا. یہ ایسے ہے جیسے آپ کو حیدرآباد کا راستہ خود سے نہیں آتا اور ایسی بس کو بھی فالو نہیں کر رہے آپ کہ جو حیدرآباد جا رہی ہو, اور نہ خود آپ کو راستہ پتا ہے, تو پھر منہ اٹھا کے جدھر جاؤ گے یہی ہوگا, پھر کبھی ادھر نکل جاؤ گے, کبھی ادھر نکل جاؤ گے, پھر جس جگہ جاؤ گے اس کو حیدرآباد قرار دے دو گے آپ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے. وہ حیدرآباد نہیں ہوگا, وہ آپ کی غلطی ہوگی جس کو حیدرآباد قرار دے دو گے آپ. تو یہی ہو رہا ہے آج کل. نئے نئے مجتہدین ہیں, اوٹ پٹانگ تحقیقات ہوتی ہیں, ریسرچ نہیں ہوتی. جو ریسرچ یہ نکالتے ہیں اس پہ اسلام کا اور قرآن و سنت کا لیبل, بولو بھائی, لگا دیتے ہیں, حالانکہ وہ قرآن و سنت نہیں ہوتا, وہ ان کی اپنی
یا تو ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں کسی حنفی سے دشمنی میں, یا کسی اہل حدیث, دیوبندیوں میں بھی ہے یہ, بعض دیوبندی میں نے ایسے دیکھے ہیں, حق بات پتا چل گئی ان کو پتا چل گیا یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے, ان کو پتا چل گیا کہ یہ امام حنیفہ کا قول بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ حضرت دامت برکاتہم نے یوں ارشاد فرما کے دنیا سے چلے گئے تھے, لہذا اب اس سے رجوع نہیں کرنا. کیوں رجوع نہیں کرنا؟ کہ یہ تو اہل حدیث کہتے ہیں. تو بھئی اگر اہل حدیث کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے تو آپ مان لو اس کو, صرف اس بیس پہ نہیں مان رہا کہ میرے حضرت جی دامت برکاتہم کی یہ رائے. اب دلائل کیا, علماء کے اقوال پیش کر دو. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھئی یہ فقہ حنفی بھی نہیں ہے نہ قرآن و سنت ہے, تو وہ کہنے لگے نہیں یہ تو حضرت دامت برکاتہم. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندو, حضرت دامت برکاتہم سے جو دوسرے والے دامت برکاتہم تھے وہ حضرت سے بڑے والے برکاتہم تھے, ان کا یہ قول ان کا بھی اس کے خلاف ہے. نہیں, تو یہ بھی اندھی تقلید ہے, اور یہ ہر فرقے میں ہوتے ہیں. دیوبندی بھی سارے دودھ سے دھلے ہوئے بولو بھائی نہیں ہے. ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر قوم میں برے بھی ہوتے ہیں. تو معتدل علماء جو صحیح شریعت کو فالو کرتے ہیں, اور ہمارے جتنے اکابر تھے جہاں تک میری معلومات ہیں ان میں سے کوئی بھی متعصب نہیں تھا. غلطی کا پتہ چلتا تھا الحمدللہ, جن کو میں جانتا ہوں جن سے میرا تعلق ہے فوراً رجوع کرتے تھے. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, جب کوئی غلطی بتاتا فوراً ثابت کر دیتا فوراً. کئی معاملات ان کے ایسے تھے جو 60-70 سال سے چلے آ رہے تھے ان کے معاملات. کسی نے بتایا کہ یہ آپ کا یہ معمول حدیث کے خلاف ہے, حدیث پیش کی, فوراً انہوں نے رجوع کا اعلان کر دیا, چھوڑ دیا فوراً. حالانکہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور بھی تھی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, میری رائے پر میں ضعیف حدیث کو, ایسے بھی واقعات ہیں. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنی بات پر. اب ایک حدیث, اب یہ جو ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان. اب ہمارے بعض اکابر نے کتابوں میں لکھ دیا کہ صبح سحری کی دعا کیا ہے, وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان. تو انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا کہ عربی زبان میں نیت ہوگی, دل میں ہوگی تو برکت ہو جائے گی. تو اس کا دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی کوئی قرآن ہے, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, تو ہاں بھائی ثابت نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, اور اگر زبان سے بھی کوئی نیت کر لے تو سنت نہ سمجھے تو بدعت نہیں ہے. لیکن زبان سے بھی کرنی ہے تو منہ سے بولتے نا روزہ ہے آج میرا, اور بولتے بولنے کی ضرورت کیا ہے, جب صبح اٹھا ہے تو کیا کرنے کے لیے اٹھا ہے بھائی تو. لیکن آپ دیکھیں اس پہ بھی مناظرے ملیں گے آپ کو, وہ بھی صومی غد نویتو کو ثابت کرنے کے لیے. چھوڑو, کیا ضرورت ہے ان فضول سی اتنی سی چیز کو لے کے آپ ایک, بس ٹھیک ہے نہیں مانتا یار نہ مان, ہم کون سا, یہ کوئی کون سا اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, آپس میں اختلاف بڑھتا ہے. اس وقت امت کو بڑے مسائل کی, ہاں بدعات, شرک, جو بنیادی چیزیں ہیں جن میں مجتہدین کا اختلاف نہیں ہے, ان کو فوکس کرنا چاہیے. ان کو بھی محبت سے, تن سے نہیں. میرا 12 ربیع الاول پہ کئی سال پہلے بیان ہوا تھا, ایک گرین چینل والے نے وہ بیان سنا, بہت مدلل بیان ہوا. وہ آڈیو بیان ہوتے تھے, ویڈیو نہیں. اس میں نے بڑے دلائل دیے. آخر میں آ کے ایک طنز کر دیا. جب وہ طنز کیا تو بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ یار ایک علمی بات کو علمی ہی رکھنا چاہیے تھا. اس طنز کا یہ نقصان ہوا کہ میرے پاس رپورٹیں آئیں, ایک صاحب نے کہا کہ گرین والے کو آپ کا بیان سنا رہا تھا, اس نے پورا بیان سنا, ایسا خاندانی بیان ہے زبردست. آخر میں جو طنز آ گیا نا, اس سے پورا بیان کیا ہو گیا, وہ تیش میں آ گیا. بولے یار ہم لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بدعات کے خلاف کام ہونا چاہیے اور شرک کے خلاف کام ہو. لیکن شرک وہ نہیں جو آپ نے خود سے بنا لیا ہے. فضائل صدقات شرک نہیں ہے, فضائل اعمال شرک نہیں ہے. یہ بھی بات چل پڑی تو بتا دوں, میں نے فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے دفاع میں ایک بیان کیا ہے. وہ بیان میں نے یہ بات بتایا ہے, یہ صرف یہ پوری مدلل دلائل سے ثابت کی ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے. جن واقعات کو آپ شرک قرار دے رہے ہو یہ شرک نہیں ہے, یہ از قبیل کرامات ہیں. ان پر اگر اشکال ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی رائے میں یہ مستند نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کا خیال تھا کہ یہ مستند واقعات ہیں. واقعات سے اتفاق نہیں ہے تو وہ نہ نقل کرے. اور دوسرا, جو فضائل اعمال پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ واقعہ شرک ہے, تو فضائل اعمال میں وہ خود سے نہیں لکھا گیا, کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے. تو اصل کلپ اس کتاب کے مصنف کے خلاف بننا چاہیے. لیکن وہ کتاب عربوں کی لکھی ہوئی ہے, بہت ساری کتابیں بڑے بڑے بزرگان دین کی ہیں, ان کے خلاف توصیف الرحمان صاحب کے لیے. بھائی اصل تو فضائل صدقات میں وہ واقعہ کسی کتاب سے لیا ہوتا ہے نا, تو اس کتاب کے خلاف کلپ بننا چاہیے نا. لیکن اس کے خلاف کلپ
اس کو مشرک نہیں قرار دیں گے, کیونکہ اس کو اگر مشرک قرار دے دیا تو سعودی عرب میں داخلہ بند. تو میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اعتراض کرنے والوں میں اخلاص نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے فرض کیا ہوا ہے کہ فضائل اعمال کا دفاع کرنا ہی ہے. بھائی فرض نہیں کیا ہوا, ہم اس ٹریک سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ ان واقعات کی بنیاد پر اگر فضائل پر شرک قرار دو گے تو صرف شیخ الحدیث کی ذات مجروح نہیں ہوگی, آپ کی تاریخ میں بڑے بڑے علامے, بڑے بڑے بزرگان دین وہ کیا ہو جائیں گے, مشرک ہو جائیں گے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آج ہم نے بلایا تھا کل ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں نا, بڑے مشہور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے امریکہ سے, انہوں نے بڑے دیندار آدمی ہے. ورک شاپ میں ان کا بھی ہم نے کچھ لیکچر رکھا تھا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ یورپ جو آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے, جو اسکول مغربی طرز پہ چل رہے ہیں, وہ ذہن سازی کیا کر رہے ہیں, بچوں سے نا اس کے باپ پر اعتراضات کرواتے ہیں, ابا پر, باپ کا احترام نکالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ابا کا احترام نکلے گا تو کچھ دنوں کے بعد ان کے لیے اللہ اس کے رسول کا احترام بھی, لیکن ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کے خلاف ابھی لے کے گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. پہلے باپ ماں اور ماں کا احترام نکالو, ان کی فرما برداری سے ہٹاؤ, پھر مذہب کی قیدوں سے بھی یہ کیا ہو جائیں گے, نکل جائیں گے. تو ہم دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس ٹریک پہ نہ ہٹے تو آج شیخ الحدیث کی ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے تو کل بڑے بڑے بزرگان دین پر, پھر امام بخاری پر بھی اچھلے گا, کیونکہ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں تاریخ میں گزرا جس پر انگلیاں نہ اٹھی. صرف کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ایک ایسے محدث گزرے جن پر کوئی جرح نہیں ملتی, ورنہ ہر کی گئی ہے. تو ذہن سازی ہوتے ہوتے کل آپ امام حنیفہ تک بات رکے گی نہیں. یہ انجینئر کو دیکھو نا, صحابہ کو بھی برا یہاں تک ایسے ہی تھوڑی پہنچ گیا. پہلے اس نے شیخ الحدیث مولانا زکریا کی شان میں گستاخی کی ہوگی, پھر مولانا تھانوی کو برا بلا کہا, اس سے ضمیر آہستہ آہستہ کیا ہوا, مردہ ہونا شروع ہوا. پھر ہوتے 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 صحابہ تک آ گیا, اور اس کی جو اولادیں ہوں گی, ابھی تو یہ صرف حضرت معاویہ کو برا بلا کہہ رہا ہے, اس کی اولادیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر کو بھی برا بلا بولو. استاذ نے پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. حافظ زبیر علی زئی جو ہے نا, اس کے استاذ تھے, جو اہل حدیث کے, وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے فتنے تھے. اہل حدیث میں سارے علماء فتنہ نہیں ہے, لیکن زبیر علی زئی بہت بڑا فتنہ تھا. میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں, اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑا ہے. عربی عبارات کے ترجمے غلط کیے ہوئے اس نے, لیکن عوام کہتی ہے مدلل تحریر ہے. میرا ارادہ تھا میں اس کی کتابیں لے کر آیا, میں نے کہا میں ان کو پڑھتا ہوں, کوئی بات ملی تو پڑھوں گا ورنہ جواب لکھوں گا. لیکن میں نے کہا یہ آدمی خائن ہے, جھوٹ کے جوابات نہیں ہوتے, کیا کیا باتیں پکڑ کے یعنی اس کی آدمی کرے. تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بندہ ہی کرپٹ ہے. پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں فالو. میں یہ نہیں کہہ رہا اہل حدیث میں سارے علماء کرپٹ ہوتے ہیں, یہ مطلب میرا ہرگز نہیں ہے, کسی کی مسلک پہ نہیں. جیسے دیوبندیوں میں بعض لوگ کرپٹ ہیں, ایسے ہی اہل حدیث میں بھی بعض علماء کرپٹ ہیں, جو امت کو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت فرقواریت کی آگ میں الجھا رہے ہیں, تحریروں میں خیانت کرتے ہیں وہ. تو زبیر علی زئی نے انجینئر کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ کیا ہے, تو سوچو جس فتنے نے فتنے کے بارے میں کہہ دیا ہو تو وہ کیا ہوگا, سمجھ رہے ہو. تو آج حضرت معاویہ کو کہا ہے, تو کل آگے جو اس کے شاگرد ہوں گے جب منہ پھٹ کریں گے, یار یہ عثمان نے کیوں نہیں جو ہے وہ خوارج کے سے مذاکرات کی, اور یہ حضرت عثمان نے یہ کیوں نہیں کیا. اصل فتنہ تو حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوا نا. پھر ابو بکر کے پہ بھی اشکالات ہوں گے, یار وہ حضرت فاطمہ کی سنائے وراثت کھا گئے تھے, معذرت معاذ اللہ. ہم تو یہ لفظ سن کے عجیب, جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی ہے, منافقین نے لگائی ہے, تو قرآن کی آیتیں کیا نازل ہوئیں, لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. بعض صحابہ سے غلطی ہوئی, انہوں نے کہا یار گواہ لے کر آؤ, دیکھیں کون ہے جس پہ تہمت لگی ہے, کیا ہے, کوئی طلب کرو. اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی, سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. امی عائشہ پیغمبر کی زوجہ ایسی نہیں ہو سکتی, اس خبر کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عمر لگانا, حضرت عائشہ پہ تہمت لگی, انہوں نے فوراً یہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, یہ میری روحانی ماں عائشہ پر بہت بڑا الزام نہیں ہو سکتی. بعد میں حضرت عمر نازل ہو گیا. اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ بھائی تم نے جب یہ سنا تھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ معاذ اللہ ایک معاذ اللہ نقل کفر, یہ تو ہمیں منہ سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کسی عورت سے بدکاری ہو اور اللہ اس کو نبی کی. یاد رکھو انبیاء کی بیویاں غیر مسلم تو ہو سکتی ہیں, بدکار نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی غیر مسلم تھی,
بدکار نہیں تھی. کیونکہ اللہ انبیاء کی بیویوں کو اس عیب سے بچاتے ہیں, کیونکہ یہ نبی کی ذات پہ کیا ہے, بہت بڑا. لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, ابے اس کی تو بیوی ایسی, اس کی تو بیوی ایسی, یہ تو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکا. غیر مسلم ہونے کا تعلق نظریے سے ہے, آپ کسی کا نظریہ بدل نہیں سکتے, لیکن بدکار ہونے کا تعلق عمل سے ہے. اور بدکاری ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے. کس خاص طور پہ کوئی میرڈ عورت ہو وہ بدکاری کرے, اس کو یہودی بھی برا سمجھتے, عیسائی بھی, تو یہ بہت بڑا الزام ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو یہ بدتمیزی والی صفت جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے, پھیلتی ہے. تو آگے جو اس کے شاگرد ہوں گے وہ ان کی تحقیق اس سے بھی آگے ہوگی, پھر پیغمبروں پر بھی. اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے جو اس طرح کی ٹریک پہ چلتے ہیں, قادیانی ہو جاتے ہیں, منکرین حدیث بن جاتے ہیں, اور کچھ بالکل کیا ہو جاتے ہیں, لا مذہب ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان فضولیات سے بولو بھائی بچا کے رکھو, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. چلو بھائی, لفظ تقلید قلادہ سے نکلا ہے. کیا قلادہ کے معنی گلے میں پٹا ڈالنے کے. لغت میں تقلید جسے بھی کہتے ہوں, اصطلاح میں کسے کہا جائے گا, ٹرم اصطلاح میں کہتے ہیں کسی مجتہد کی بات اعتماد کی بنیاد پہ اس کو فالو کرنا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. یہ نہیں کہ بغیر دلیل پیچھے چلنا. جیسے کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھے کہ یہ جائز ہے ناجائز, میں نے بتا دیا جائز ہے, اب وہ کہہ رہے یار مفتی صاحب ہیں تو صحیح بتا رہے ہوں گے. اس بیس پر اگر آپ کو مفتی پر اعتماد ہے تو آپ اس کی بات بلا دلیل لیتے ہو, تو یہ کیا عمل کہلاتا ہے, تقلید. تو یہ تو سب کر رہے ہیں. میں اگر دلیل بتا بھی دوں تو بھی اس دلیل کو صحیح سمجھنے میں آپ میری تقلید کرو گے. میں کہوں حدیث میں آتا ہے تو آپ مان لو گے یار آتا ہوگا جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ مزید تحقیق کرو گے تو آپ بولو گے حدیث نمبر بتاؤ, میں نمبر بتاؤں گا, آپ کہو گے یار جب نمبر بھی بتا رہے ہیں تو پھر صحیح کہہ رہے ہوں گے, حالانکہ آپ نمبر جا کے دیکھتے تھوڑی ہو. اور اگر نمبر جا کے بھی دیکھ لو تو امام بخاری کی تقلید کر رہے ہو کہ امام بخاری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, یار ہم نے تو نہ امام بخاری کو دیکھا. تو اندھی تقلید کیا ہے کہ جس پر اعتماد نہیں ہے یا جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہے اس کی بات ماننا, یہ اندھی تقلید ہے. اور جس کا برحق ہونا دلائل سے یا قرائن سے ثابت ہو جائے, قرائن سے بھی بعض دفعہ ثابت ہوتا ہے, تو اس کی تقلید پھر اندھی تقلید نہیں کہلاتی. اس پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے, وقت نہیں ہے ابھی. اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجتہد کی تقلید کو تقلید کہتے ہیں, تو یہ مفتی صاحب کی تقلید کہاں سے ہو گئی, یہ تو مجتہد نہیں ہے, تو خود کہہ رہے ہیں مقلد ہیں, تو مقلد کی کہنے کو بولتے چلے جاؤ نا, صبح تک اشکال جواب چلتا چلا جائے گا. انسان کے بچے بن کے زندگی گزار لو تمیز سے. اس کا جواب ہے میرے پاس, مگر میں دوں گا, پھر ایک اشکال ہوگا, پھر اس کا جواب, پھر اشکال, پھر اس کا جواب. الحمدللہ اللہ نے ٹوٹا پھوٹا اتنا علم دیا ہے کہ آپ کے ہر اشکال کا مدلل جواب میں الحمدللہ, تقلید پر جو بھی اعتراض ہوگا اس کا مدلل جواب میں انشاءاللہ دے دوں گا, بڑا خاندانی جواب. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن پھر ہمارا پورا جو مضمون ہے آج کا وہ اسی پر چلا جائے گا, اور میں مختلف مجالس میں یہ جوابات دے بھی چکا ہوں. معلوم یہ کرنا ہے کہ ٹرینڈز یہ کیا ہے کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے, قرآن و حدیث میں ان کا کیا حل ہے. ٹرینڈ پتہ نہیں کیا لکھا ہے یار. بھائی نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہے کہ مرنے کے بعد اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. دیکھ سکتے ہیں یار, مرنے کے بعد بیوی دیکھ سکتے ہیں. سمندری مخلوق کے حلال اور حرام کے بارے میں وضاحت فرما دیں. میں ملیشیا میں نوکری کرتا ہوں, وہاں شافعی مسلک کو فالو کیا جاتا ہے. اس کے مطابق سمندری حیات حلال ہے, مثلاً کیکڑے, جھینگے وغیرہ. وقت ہے, یعنی مطلب ہے کہ آپ بور تھک تو نہیں گئے, تھکے نہیں ہیں تو میں اس کا مدلل جواب دے دوں, ورنہ میں مختصر جواب دوں پھر آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, مدلل جواب دے دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق حلال بولو بھائی نہیں. اس پر بھی فتنہ پرست لوگ جو معتدل علماء ہیں جن کو امام صاحب سے اختلاف رائے, وہ اعتدال سے بتاتے ہیں ہماری رائے یہ ہے, امام حنیفہ کی رائے یہ ہے, ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, ہمارا مذہب یہ ہے, وہ بھی مجتہد ہم بھی مجتہد, ختم. ٹھیک ہے نا. لیکن جو طنز والے لوگ ہیں نا, وہ اس کلپ کو میں نے اگر مدلل بیان نہیں کیا تو ان کے میسج آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ قرآن و حدیث, امام حنیفہ کو قرآن و حدیث کا پتہ تھا نہیں اور یہ اندھے مقلد ہیں. تو میں بتاتا ہوں اس مسئلے میں امام حنیفہ کی دلیل بہت زیادہ بولو بھائی مضبوط ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ سمندر کی تمام مخلوق حلال ہے, ان کی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے اور مسافروں کے لیے. احل لکم صید البحر, صید البحر کیا ہے وہ آیت پوری پڑھے,
احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اس کا کھانا یہ تمہارے لیے بھی ایک نفع کی چیز ہے اور مسافروں کے لیے بھی. تو جمہور علماء امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل نے اس سے استدلال کیا، اور اہل حدیث مسلک پہ بھی اسی پر عمل کیا جاتا ہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ سمندر کا کھانا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیت ہر قسم کی مخلوق کو شامل ہے. امام حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی کی ذمہ داری ہے کہ نبی خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے اور طیب چیزوں کو حلال. سمندر کی اگر ہر مخلوق کو حلال قرار دے دیا جائے تو اس میں ایسا ایسا گند بھی نکلتا ہے جسے کوئی شافی مسلک والا بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیونکہ خبیث کا لفظ اللہ نے ذکر کیا، خبیث کو ڈیفائن نہیں کیا کہ خبیث سے میری مراد کیا ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے خبیث ہونے میں اختلاف ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یعنی طبع سلیم دیکھتے ہی کہہ دے کہ یہ کیا ہے، بھئی یہ خبیث ہے. ایک دلیل ہو گئی کہ ہر مخلوق کو آپ حلال قرار نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ مردار تمہارے لیے، بولو بھائی وہ کیا، انما حرم علیکم المیتۃ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم پہ کیا کیا حرام ہے. تم پر میتہ حرام ہے، کیا مطلب؟ مردار حرام ہے. تو جانور میں اصل یہ ہے کہ ذبح کیے بغیر کسی جانور کا کھانا حلال، بولو بھائی، نہیں ہے. تو اس سے میں سمندر کی تمام مخلوق، مچھلی بھی آ گئی اور تمام مردار اس میں آ گئے، کیونکہ قرآن سے پتا چل رہا ہے کہ مردار کیا ہے، بولو بھائی، حرام ہے. تو اس میں مچھلی بھی آ گئی، جھینگا بھی آ گیا، تمام مخلوق اس میں آ گئی. سمجھ رہے ہو؟ دو استثناء حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے کیا کر دیے؟ حلال کر دیے. السمک والجراد، فرمائے ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، ایک چھوٹا سا ایک اتنا سا پرندہ ہوتا ہے ٹڈی. تو پتا چلا کہ ہر قسم کا مردار ہمارے لیے حرام ہے. اس میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو کیا کیا ہے؟ خارج کیا ہے، ایک مچھلی کو اور ایک ٹڈی کو. تو یہ بڑی مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ قرآن میں جو آتا ہے نا سمندر کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اس سے ہر قسم کا کھانا نہیں بلکہ مچھلی مراد ہے اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سمندر کا شکار حلال ہے، اس آیت کا سیاق و سباق سے بھی تعلق ہے. سیاق و سباق میں احرام کی پابندیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے مگر سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. تو اصل میں اس کی آیت یہ بتانے کے لیے نہیں چلائی گئی کہ سمندر میں کیا کیا کھا سکتے ہو کیا کیا نہیں کھا سکتے. یہ آیت اصل میں یہ بتانے کے لیے چلائی گئی ہے کہ احرام کی پابندیاں جو شکار سے متعلق ہیں وہ سمندری شکار پر جاری نہیں ہوتی. تو ایک آیت یہ بتانے کے لیے نہیں چلائی گئی ہے کہ کیا کیا کھا سکتے ہو. اس کا اصل موضوع کیا ہے، اصل ٹاپک کیا ہے کہ اگر تم سمندر میں شکار کرتے ہو تو یہ احرام کی جنایت، احرام کی حالت میں آپ جانور شکار کریں دم لازم آتا ہے نا، لیکن اگر آپ سمندر میں شکار کریں گے تو دم لازم نہیں آئے گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا ایک خاص سیاق و سباق ہے. اس کانٹیکٹ میں یہ آیت جو ہے نا وہ بات کر رہی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حدیث میں صرف دو چیزوں کو حلال قرار دیا گیا، ایک مچھلی کو اور ایک ٹڈی کو، یہ مردار سمک کو. اور ایک بہت مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کبھی زندگی میں کھائی ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر نہ ملنے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ کھائی بھی نہیں ہے، ہو سکتا کھائی ہو مگر اس کو روایت نہ کیا ہو، باقی یہ لازم نہیں آتا. لیکن جو جزیرہ عرب جو تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہو، ان کے بارے میں دیکھو، بنگلہ دیش بھی ہے نا تین طرف سے سمندر میں، ان کی تو خوراک ہی سمندر ہے. مچھلی بھی کھاتے ہیں، جھینگا بھی کھاتے ہیں، اور بھی کیکڑے بھی سنے کھا جاتے ہیں. سب نہیں کھاتے لیکن بعض لوگ کھاتے ہیں. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود صرف مچھلی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، باقی کسی چیز کا ذرا سا تذکرہ بولو بھائی ملتا ہی نہیں ہے. اور ایک آخری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ان دلائل سے کوئی مطمئن نہ بھی ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا دلائل دونوں طرف ہیں. تو کھانے پینے میں گوشت میں اصل حرمت ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. کسی گوشت کے جب تک حلال ہونے کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ حرام سمجھا جائے گا.
اسی وجہ سے, اس وجہ سے بھی امام حنیفہ نے اس پہلو کو ترجیح دی ہے کہ مچھلی کے بارے میں تو ہمارے پاس دلائل بالکل واضح ہیں, باقی چیزوں کے بارے میں دلائل واضح نہیں ہے. جب تک مثل ضوء النہار, چڑھتے سورج کی طرح ہمارے سامنے واضح دلیل نہیں آ جائے گی کہ نبی نے اجازت دی ہے مچھلی کے علاوہ بھی چیز کھانے کی, اس وقت تک ہم مچھلی کے علاوہ کی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, اس کو ناجائز ہی سمجھیں گے. اس لیے امام حنیفہ کا مذہب اس بارے میں بہت زیادہ مضبوط ہے. اور جھینگے کے بارے میں یاد رکھیں کہ جھینگا کسی بھی لحاظ سے مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جھینگے کو حلال کہتے ہیں, اور واقعی وہ حلال کہتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. اب بعض لوگ ہم پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جب وہ کھاتے ہیں تو وہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے, جائز ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو, جھینگے کے بارے میں جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی تحقیق ہے وہ میں نے پوری مطالعہ کیا ہے اس کے بارے میں ایک بات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مسئلے کا تحقیق سے اگر تعلق ہونا, ایسی تحقیق جس میں وہ اس فن کا ماہر ہو, تو اس میں تو اسی عالم کی بات کا اعتبار ہوگا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اگر یہ فرماتے نا کہ فقہ حنفی میں مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں کھانے کی اجازت ہے اور میری یہ تحقیق ہے, تو اس میں تو ہم کہتے ہیں یار ان کا علم زیادہ ہے, یہ ہم سے زیادہ فقہ حنفی کو بھی سمجھتے ہیں, قرآن و سنت کو بھی سمجھتے ہیں, ان کا علم ہم سے زیادہ ہے. تو بھائی ہم, یعنی میں تو یہی کہتا کہ یار اگر میری رائے اس کے خلاف بھی ہوتی تو میں آپ کو اپنی رائے نہیں بتاتا, میں کہتا بھائی بڑوں کی اتباع کرو, ہم کیا ہے, اپنی ذات کی حد تک تو میں اس کو فالو کرتا, لیکن میری کیا اوقات, میں تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بات مانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ جھینگا مچھلی کی اقسام میں داخل ہے, جبکہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جھینگا کیا مچھلی کی اقسام میں داخل ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہے تو بداہتاً مچھلی سے خارج ہے. کیونکہ اس میں جو تحقیق ہوگی نا جھینگا مچھلی ہے یا نہیں, اس میں قرآن و سنت کی تحقیق نہیں ہوگی, اس میں ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو کہ یہ مچھلی ہے یا, بولو بھائی. اب اس میں ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار ہوگا, اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کا اعتبار, کیونکہ اس فن میں ماہر کون ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں. اب یہ حقیقت حضرت مفتی تقی صاحب بھی مانتے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے, لیکن انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر اہل لغت شے کو مچھلی سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں سائنسی تحقیقات پر اعتبار نہیں کرنا, بلکہ اہل لغت کو ہم نے کیا کرنی ہے, ترجیح دینی ہے. تو انہوں نے پھر یہ لکھا ہے کہ لغت کی جتنی کتابیں ہیں اس میں جھینگے کو مچھلی قرار دیا گیا ہے, یعنی ڈکشنری میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جھینگا مچھلی جھینگا مچھلی جھینگا مچھلی. بات آ رہی ہے سمجھ میں, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس کا جواب یہ ہے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو حضرت مفتی تقی صاحب کے بھی استاد سے, انہوں نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ لغت سے استدلال اس وقت کیا جائے گا, یا اہل لغت سے استدلال اس وقت کیا جائے گا جب اہل لغت کسی شے کو وہ شے سمجھ کے اس کو وہ نام دے رہے ہوں. نہیں یاری بات سمجھ میں. جیسے ایک چیز ہے, ایک گھوڑا ہے, آپ کو وہ گدھا بھی لگ رہا ہے گھوڑا بھی لگ رہا ہے, بالکل بیچ کا ہے, تو اب آپ فیصلہ کرنا مشکل ہے اس پہ گھوڑے کے حکام جاری کرو یا گدھے کے. تو آپ پبلک یا اس جہاں کا وہ مخلوق ہے ان لوگوں سے پوچھو گے یہ کیا ہے, تو وہ اگر کہیں گھوڑا ہے تو آپ گھوڑے میں داخل کر لو, وہ کہیں گدھا ہے تو آپ اس کو کیا قرار دے دو, بھائی یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں. تو اس لیے کہ وہ اس کو گھوڑا سمجھ کے اس پہ گھوڑے کا اطلاق کر رہے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اہل لغت اس کو وہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے, محض ادنا مشابہت کی وجہ سے اس کو وہ نام دے دیتے ہیں. حضرت نے اس کی بڑی پیاری دلیل لکھی, جیسے سمندری گھوڑا. اب سمندری گھوڑے کو گھوڑا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ گھوڑا, بلکہ تھوڑی سی بھی اس کی گھوڑے سے مشابہت ہوئی نا یوں یوں کر کے, تو اہل لغت کو اس کا کوئی نام مل نہیں رہا تھا, تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا, گھوڑا. اب کسی بھی لحاظ سے آپ اس پہ گھوڑے والے حکام جاری, گھوڑا تو مکروہ ہے نا, اور بعض ائمہ کے نزدیک حلال بھی ہے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے سمندری گھوڑے کے بارے میں وہی اختلاف ہے جو خشکی کے گھوڑے کے بارے میں. بھائی وہ گھوڑا کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے, اس کو محض اس لحاظ سے گھوڑا کہہ دیا کہ یوں کر کے اس کا زاویہ بنتا ہے, بس نہ اس پہ سواری ہو سکتی ہے, نہ وہ لوسن کھاتا ہے, نہ دانا کھاتا ہے, بالکل ایک الگ مخلوق ہے وہ. تو ایسے ہی حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے کہ جھینگا جو ہے اس کو جو اہل لغت نے مچھلی کی فہرست میں داخل کر دیا, یہ مچھلی قرار دے دیا صرف سمندر میں ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر ہم عرفی کو دیکھیں, لغت ہی کو دیکھیں, تو اہل لغت اس کو مچھلی سمجھتے نہیں ہے. اس کی دلیل یہ کہ آپ کسی کو کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ, اگر وہ جھینگا اٹھا کے لائے گا تو آپ
वो झींगा उसी को, आप बोलेंगे मैंने मछली कहा था, और तुम झींगा बोलोगे तो मछली नहीं लाएगा, मछली बोलोगे तो झींगा नहीं लाएगा। पता चला कि अहले लुगत भी इसको मछली बोलते हैं, समझते बोलो ना भाई नहीं है। फिर मेरे पास इसकी एक और दलील है कि हम, क्योंकि सैंड स्पिट का जो एरिया है ना, हम पहले वहां बहुत आया जाया करते थे साहिल समंदर पे, वहां मछेरे मछलियां पकड़ के लाते थे, हम उनसे खरीदते थे। तो मछेरों को ना बाज मछलियां ऐसी लगती थी जो उनको लगता था कि ये मछली नहीं है, बिल्कुल अजीब मकरू शक्ल होती उनकी, ना रीढ़ की हड्डी ना गलफड़े होते। तो मछेरों ने उन मछलियों का नाम रखा हुआ था हराम मच्छी, क्योंकि अब मछेरे को, वो कोई मिर्जा गालिब की औलादों में थोड़ी है कि बहुत ही मुहज्जब सा उसको नाम दें। लुगत वाले क्या देखते, यार फिलहाल जो नाम समझ में आ रहा है वो इस पे डाल दो, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया। अब हम ये कहें कि जब मच्छी है तो हराम कैसे हो गई, क्योंकि जो मच्छी तो हलाल ही होती है ना। तो वो मछेरा कहेगा भाई मुझे ये मच्छी नहीं है, मछली नहीं है, तभी तो मैं इसको हराम मच्छी कह रहा हूं। अब हम ये कहें कि लुगत में चूंकि इसको मछली कह दिया गया है लिहाजा ये हराम नहीं है, तो ये गलत इस्तेदलाल होगा। बल्कि हम ये कहेंगे कि उसके पास इस मखलूक को देने के लिए कोई नाम था नहीं, चूंकि निकली समंदर से है इसलिए इसको मछली कह दिया, लेकिन यह बताने के लिए कि मछली नहीं है, कोई अजीब सी शक्ल है इसकी, सड़ी हुई बू भी आ रही है इसके अंदर से जो मछलियों में आती नहीं है, लिहाजा इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, हराम मच्छी। तो लुगत वाले बाज दफा इसी से हम इस्तेदलाल करते हैं तस्वीर पर, कि डिजिटल तस्वीर को लोग कहते हैं तो तस्वीरें तो हराम है, तस्वीर के बारे में हदीस में आता है हराम। भाई जिस तस्वीर के बारे में हदीस में आता है वो ये तस्वीर नहीं है, क्योंकि ये नबी के दौर। अब लोग कहते हैं तस्वीर तो तस्वीर है, अगर ये वो नहीं थी तो लोग इसको तस्वीर क्यों कहते हैं। हम कहते हैं इसलिए कि लोगों के पास इस डिजिटल कैमरे से जो अक्स बनता है इसको डिफाइन करने के लिए तस्वीर से ज्यादा सुटेबल लफ्ज उनको कोई मिला, मार्केट में मिला। हमारे पास एक बाहर भी होती है तो यही नाम इस पे चस्पा कर दो। लुगत तो बहाने तलाश करती है ना, कोई भी नई चीज जब मार्केट में आती है तो उस जैसा कोई भी लफ्ज होगा लोग उस पे। इसकी मिसाल ऐसे, हम जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना तो प्रोटेस्ट को लड़के पोटर्स कहते थे, पोटर्स। प्रोटेस्ट होता है ना, ये प्रोटेस्ट करो प्रोटेस्ट, तो उसको लड़कों ने क्या हुआ, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कौन, तो पोटर्स बना दिया उसको, ठीक है ना। और मजेदार मिसाल देता हूं इसकी, थोड़ा सा मिजा भी हो जाएगा और आप फ्रेश भी हो जाएंगे, बात भी समझ में आ जाएगी। हम जब, हमारे कजन हमारे साथ रहा करते थे पहले, हमारी फूफू का घर था बिल्कुल हमारे घर के साथ मिला हुआ, तो हमने दरमियान में खिड़की बना ली थी, छुप के हम छलांग मार के वहां जाते थे तो फूफू के घर पहुंच जाते थे अपनी। बड़ा प्यारा बचपन हमने गुजारा। अब हम देखते हैं कि आजकल लोगों में मोहब्बतें खत्म हो गई, तो पहुंच जाते थे। तो फिर हम अपने कजनों के साथ खूब खेलते, गली में भागते। तो जब वापस गेट की तरफ आते ना तो अक्सर गेट खुला रह जाता था, तो हमारे जो फुप्पा थे ना वो गुस्से होते थे कि दरवाजा कमबख्तो जब भी घर में आया करो दरवाजा बंद करके आया करो। अब हमें दरवाजा बंद करके कुंडी लगाना बच्चों को बड़ा बोझ लगता है, क्योंकि शरारती जहन होता है ना बच्चों को, ये काम भी बड़ा, अब हमें ये बड़ी टेंशन लगती थी कि यार दरवाजा कौन बंद करे। तो उसमें हमारी कोशिश होती थी कि सबसे पहले मैं घर में घुसूं और जो आखिर में आएगा ना फिर उससे सवाल होगा क़यामत के दिन, यानी क़यामत से मुराद जो उस वक्त क़यामत कायम होने वाली है, थोड़ी देर के बाद मैदान हशर कायम होने वाला है, उससे सवाल होगा। तो हम भागते हुए आते थे और ये ऐलान करते थे जो आखिर में आएगा वो कुंडी लगाएगा, जो आखिर में आएगा कुंडी लगाएगा। तो ये हमारी जबान पे इतना चढ़ गया, जो आखिर में आएगा वो कुंडी लगाएगा, जो ऐसे पहले ना बड़े मजे लेके तरन्नुम से पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे तो हर चीज को एंजॉय करते हैं। फिर हमने अब इतना लंबा कौन पढ़े ये भी टेंशन लगने लगा, जो आखिर में आएगा ये बना दिया हमने, आगे खुद ही महजूफ है समझ जाओ। भागते हुए आते थे और सब ये नारा लगा जो आखिर में आएगा। फिर ये तो रोजाना का काम होता था ना खेलना, स्कूल से आगे खेलते ही थे। फिर हमने इसको और शॉर्ट कर दिया जो आखिर बस। और फिर एक वक्त आया जो रिख, यानी आखिर कभी रेख खा ले लिया। ये मुझे अब तक याद है, और अगर मेरे कोई कजन बयान सुन रहे होंगे, अमेरिका चलेगा, एक यहाँ शाह फैसल कॉलोनी में होते हैं, तो वो उनको ये वाकई अच्छी तरह याद होगा। इतना रट गया था, हम कहते जो रिख, बस जो रिख। ये ऐलान होता था कि भाई हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अब तुम आखिर में आ रहे हो तो जो रिख जो रिख जो रिख, बस ये चढ़ गया था हमारे जो रिख। तो अब ये जो रिख क्या है, तो लुगत इसी तरह बनती है, वो किसी कायदे ज़ाब्ते की मोहताज नहीं होती। दूसरी बात यह कि झींगे को कि कुछ आज़ा अगर मछली से मिलते, कुछ आज़ा अगर मछली से
ملتے. تو ہم کہتے کہ اہل لغت کنفیوز تھے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے, تو انہوں نے چونکہ مچھلی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کو مچھلی سمجھ کے مچھلی کہا ہو, کیونکہ کچھ مچھلی سے مل رہا ہے اور کچھ مچھلی کے علاوہ مخلوق سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جھینگے کا کوئی ایک پارٹ بھی ایسا نہیں ہے جو مچھلی سے کسی بھی لحاظ سے تھوڑا سا بھی میچ کر رہا ہوں. نہ اس میں گل پھڑے ہیں, نہ ریڑھ کی ہڈی ہے, نہ مچھلی کی طرح تیرتا ہے, بلکہ وہ پتھروں میں بل بنا کے ایسے رہتے ہیں جیسے کیڑے رہتے ہیں. اس کا شکار بھی اس اسٹائل میں نہیں ہوتا جیسے مچھلی کا شکار ہوتا ہے, بالکل اس کی یعنی اس کا لائف اسٹائل, اس کا اسٹرکچر بالکل الگ ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر کہتے ہیں کسی انسان کو گدھا کہہ دیا جائے تو یہ اتنا عجیب نہیں ہے, کیونکہ انسان کے بہت سارے اعضاء گدھے سے ملتے جلتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی, آنکھیں, دماغ کا اسٹرکچر بالکل. لیکن مچھلی کو اگر جھینگا کہہ دو تو میڈیکل سائنس اس کو کسی قیمت پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بآخر خلاصہ یہ نکلا کہ اس لیے جو بہت مدلل تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ جھینگا مچھلی میں داخل نہیں ہے, لہذا فقہ حنفی میں جھینگا کھانا جائز. تو ایک مسئلہ کو فالو کیا کرو. البتہ اتنی بھی ہم وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیشیوں کے لیے گنجائش دیتے ہیں ہم, کیونکہ یہ لوگ بنگلہ دیش میں جو علماء رہتے ہیں نا وہ صدیوں سے کھاتے چلے آ رہے ہیں, اور جس کسی چیز میں جب ابتلا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ سری حرام بھی نہیں ہوتی, دوسرے فقہا کے ہاں اس کی گنجائش بھی ہے, تو جب اتنا ابتلا ہو گیا تو پھر اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا بولو بھائی جائز ہے. کیونکہ شوافی بھی, امام شافی بھی مجتہد تھے, امام مالک بھی مجتہد تھے, تو اب پوری ملک سے جھینگا چھڑوا دینا, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے, ان پہ فتوا لگانا بھی صحیح نہیں ہے. تو اس لیے میں بنگلہ دیش کے علماء سے یہ بات کہتا ہوں, جب میری ان سے کبھی بحث ہونا وہ جھینگے کو حلال کرنے کی, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو فقہ حنفی کو تبدیل مت کرو, آپ اس مسئلے میں فقہ شافی پر عمل کر کے کھا لو, ٹھیک ہے نا, اور اس بنیاد پہ کھا لو کہ یار ہمارے باپ دادا کھاتے آئے ہیں اور اب ہمارے خون میں جتنا جھینگا شامل ہونا تھا ہو گیا ہے, لیکن دوسروں کو آپ بہرحال ترغیب نہ دو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں ان کا پورا یعنی وہ ناممکن ہو گیا ان کے لیے چھوڑنا, تو چونکہ ایسے حرام نہیں ہے مجتہد, اور اسی وجہ سے فقہ حنفی میں جھینگے کی تجارت جائز ہے. تجارت سے جائز کہ دوسرے فقہا کے یہاں جائز ہے, تو تجارت بھی اس کی پھر کیا ہو گئی, جائز ہو گئی. تو یہ مسئلہ ہے, کافی ہو گیا یار, لوگ بھی تھک گئے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو, باقی بھائی میری کوئی اوقات نہیں ہے حضرت مفتی تقی صاحب کے سامنے میں نے یہ اپنے دلائل نہیں, مفتی رشید احمد صاحب کے دلائل دیے ہیں. تو میں حضرت مفتی تقی صاحب کو یہ نہیں کہہ رہا میری رائے, بلکہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے کا مقابلہ کس سے کرایا ہے, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے, اور وہ مفتی رشید احمد صاحب ان کی سے سینئر تھے. تو ہمیں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دلائل اس بارے میں کیا لگتے ہیں, بہت ہی مضبوط لگتے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جاندار ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کھانے کے لیے اتنی چیزیں دنیا میں موجود ہیں یار, وہ کھا لو جو حلال بالاتفاق حلال ہے.